لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى تابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. حاضرین محترم، جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشاہدہ کیا، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرما دیا. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو بالخصوص اور پورے عالم اسلام کو بتاؤں عید الاعیاد سید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایسی کئی عیدیں نصیب فرمائے. رب تبارک و تعالی جس آیت مبارکہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی تشریف آوری کا ذکر فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ ہے. یہ آنے والے نبی نور، جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو نبی پاک کی زبان سے کہلوایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ کہہ دیجیے کہ بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. تو پھر نور کیسے؟ بشر بنا انسان. ہمارے والد حضرت آدم ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے نبی پاک کی زبانی کے قول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے انما، اس کے سوا نہیں، انا، میں، بشر مثلکم، تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ابھی ہم نے شروع میں جو آیت مبارکہ پڑھی تھی جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا، تو یہ نور سے مراد محمد عربی نہیں ہے، کیونکہ محمد عربی تو بشر ہے. جب محمد عربی بشر ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر نور کیسے ہے؟ تو پہلے تو اس کا جواب میں تفسیروں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبارتیں آپ کے سامنے میں پڑھتا چلا جاؤں تو بات بھی بہت طویل ہو جائے گی اور آپ کے سمجھ میں بھی بات نہیں آئے گی. اس لیے مفسرین کرام کے نام پیش کرتا ہوا ان کے اقوال آپ کے گوش گزار کرتا چلوں گا. یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ کی ہے، 6ویں پارے کی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی.
تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد بھی قرآن کریم ہے اور نور سے مراد بھی قرآن کریم ہی ہے، نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کو تو دوسری جگہ بشر کہہ دیا گیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں تفسیر جلالین آپ اٹھا کر دیکھیے، تفسیر ساقی آپ اٹھا کر دیکھیے، حضرت بقی ابواللیث سمرقندی کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھیے، تفسیر خازن اٹھا کر دیکھیے، جتنی تفسیریں ہیں اللهم صل على سيدنا محمد۔ اعلان کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مبارک کی انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد خطبہ ثابت زیارت کروائی جائے، بڑے مبارک کا ورود عمل میں دائر کر چکا۔ تو مفسرین کرام ایسے لوگوں کی ہر دھرمی کا جواب دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن۔ آیت مبارکہ میں دو چیزوں کی آنے کی بات ہو رہی ہے، نور آ گیا اور روشن کتاب آ گیا۔ تو نور سے مراد بھی قرآن اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن، جو ایسا کہتے ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے یہ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے، کتاب سے مراد قرآن مگر نور سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مفسرین کا اس پر اتفاق۔ تفسیر خالد میں تو ایک عقل میں آنے والی معقول بات لکھی ہے کہ دیکھو جب دو الگ الگ چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے تو درمیان میں اردو میں اور لایا جاتا ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن آئے، عبداللہ الگ عبد الرحمن الگ۔ عبداللہ اور عبد الرحمن آئے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن دونوں ایک ہی شخصیت کا نام، بلکہ عبداللہ الگ عبد الرحمن الگ۔ اگر یہ کہنا ہو کہ عبداللہ اور عبد الرحمن ایک ہی شخصیت ہے تو بیچ میں اور نہیں لگایا جاتا، بلکہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو عبداللہ میں انہی کا نام عبد الرحمن بھی ہے، شخصیت ایک ہے، نام دو۔ تو یہاں بھی اس آیت مبارکہ میں اگر یہ کہا جاتا کہ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، جیسے کہ تمہارے پاس نور آیا، روشن کتاب آئی، تو سمجھ میں آتا کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔ مگر قرآن کریم کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جیسے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور بھی آ گیا اور روشن کتاب آئی۔ تب سے اور بتا رہا ہے کہ نور اور ہے، کتاب مبین اور ہے۔ تو نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کون سی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، اے جابر وہ تمہارے نبی کا نور ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ تو ہمارے نبی نور۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جو آیت مبارکہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیجیے اس کے سوا نہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تم جیسا انسان ہوں۔ یہ دونوں آیتوں میں مطابقت کیسے پیدا کی جائے گی؟ بات علمی ہے اور تھوڑا سا ہلکا کر کے بیان کرنے کی اور سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ ہماری ایک ہی صورت ہے، بشری صورت۔ حضرت آدم کے ہم بیٹے ہیں،
ابو البشر کی اولاد ہے نا، ہم بشر ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں 3 صورتیں. ایک ہے بشری صورت، ایک ہے ملکی صورت، اور ایک ہے حقیقی صورت. حقیقی صورت بشری صورت یعنی انسانی شکل، جس میں سرکار یہاں تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف کو. اسی کو ناسوتی صورت بھی کہا جاتا ہے. دوسری صورت ہے ملکی صورت. ملک کہتے ہیں فرشتے کو. تیسری صورت ہے حقیقی صورت. حقیقی صورت کسی کو لاہوتی صورت بھی کہا جاتا ہے. اس کو مثالوں کے طور پر میں سمجھانا چاہوں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلی کیا ہے؟ بشری صورت، انسانی صورت. انسانی صورت میں انسانی تقاضے بھی سرکار پورے کرتے نظر آتے ہیں. کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، لوگوں سے معاملات بھی کر رہے ہیں، مکے اور مدینے کی گلیوں میں چل پھر بھی رہے ہیں جیسے کہ انسان چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے. یہ سرکار کی بشری صورت کی کیفیت ہے. دوسری صورت ملکی. ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں. کبھی کسی فرشتے کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا تو آگے کھا لیا. بلکہ قرآن کریم کہتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان دسترخوان پہ نہیں آتا کھانا نہیں کھاتے. اتفاق سے ایک مرتبہ 3 نوجوان آئے. آپ بڑے خوش ہوئے. پھر مہمان آئے، گھر میں بٹھایا، فوری طور پر ایک بچڑا تھا، دعا کیا، کھانے کا اہتمام فرمایا، دسترخوان لا کے بچھا دیا، کھانے بیٹھ گئے. مہمانوں کو لے کر بیٹھے. جب مہمانوں کو لے کر بیٹھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لقمہ اٹھایا، مہمانوں کو دیکھا کھا نہیں رہے، خاموش بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہے کیا بات ہے، آپ لوگ کھا نہیں رہے؟ تو آنے والے ان انسانی شکل والے شخصوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے، کھاتے پیتے نہیں. تو فرشتے کھانے پینے سے پاک. تو ہمارے نبی کی ایک صورت جہاں بشری ہے، جس بشری صورت میں سرکار کھاتے پیتے ہیں، وہی سرکار کی ایک صورت ملکی ہے. فرشتے چونکہ کھاتے پیتے نہیں، سرکار ملکی صورت میں جب ہوتے ہیں تو کھاتے پینے سے رکتے ہیں، کھاتے نہیں پیتے نہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی مشہور روایت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال میں، صوم وصال مسلسل روزے، بغیر وقفے کے روزے. سرکار کو دیکھا، صحابہ نے بھی اسی سنت پہ عمل شروع کر دیا. صحابہ اکرام ایسی محبت کرنے والے تھے، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں یہ کر رہا ہوں تم بھی کرو. سرکار کو دیکھا کر رہے ہیں، خود بھی صوم وصال شروع کر دیا، روزوں پہ ہوتے. صحابہ اکرام کمزور ہو رہے ہیں. سرکار نے پوچھا کیا بات ہے، تم لوگ کمزور ہو رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو صوم وصال رکھتے دیکھا تو ہم نے بھی صوم وصال رکھا، اسی لیے یہ کمزوریاں ہیں. کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا، مسلسل رو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایوکم مثلی، تمہیں سے میرے جیسا کون ہے؟ ابھی تو یطعمنی ربی ویسقین، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. لست کہیئتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں. اب دن میں کھاتے ہیں نہ رات میں، مسلسل روزوں پہ روتے. تو یہ جو صورت ہے نہ کھانے نہ پینے کی، یہ صورت ملکی. صورت بشری میں کھا رہے تھے، پی رہے تھے. صورت ملکی میں کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں. اب اس کے بعد تیسری صورت، صورت حقیقی. حقیقی صورت. حقیقی صورت
اس کو سمجھنے کے لیے معراج کے واقعے کی طرف اپنے ذہن کو دوڑائیں۔ حضرت جبریل آئے، مکے سے ساتھ لے کے چلے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے آسمانوں پہ پہنچے، آسمانوں سے جنت کی سیر، دوزخ کا مشاہدہ، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبریل رک گئے۔ رسول پاک نے فرمایا ہے جبریل رکے کیوں ہو، چلو آگے بڑھو۔ حضرت جبریل نے معروضہ کیا کہ اگر ایک سوے کوئی بڑھتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم کہ یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے ایک دور برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر چل جائے گا۔ یعنی حضرت جبریل کی معروضہ کرنا ہے، اے اللہ کے رسول آپ مکے سے چلے تو مکے سے بشری لباس میں تھے، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ بیت المقدس آئے، آپ بشری لباس میں تھے، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ آپ آسمانوں پہ چلے، جنت کی سیر آپ نے فرمائی، دوزخ کا معائنہ آپ نے فرمایا، آپ لباس ملکی میں تھے، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اب سدرۃ المنتہا کے آگے آپ کی حقیقت بے نقاب ہونے والی ہے۔ اے حبیب اگر میں آگے بڑھا تو آپ کے تجلی کے فروغ سے میرے پر چل جائے، آپ کے نورانیت کی تجلی میں تاب نہیں لا سکوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سید الملائکہ روح الامین، روح القدس، سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی نورانیت کی تاب نہیں لا سکوں گا، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ مکے میں تھے، لباس بشری میں تھے، آسمانوں پر آئے تو آپ نے لباس بشری اتار دیا، لباس ملکی اختیار کیا۔ اب یہاں سے آپ کی حقیقت بے نقاب ہوگا، آپ کی نورانیت عیاں ہونے والی ہے۔ جب آپ کی نورانیت عیاں ہو جائے گی تو پھر میں اس کی تاب نہیں لا سکوں گا، میرے پر چل جائے۔ یہ ہے سرکار کی حقیقی صورت۔ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا یا جابر اول شیء خلقہ اللہ تعالی هو نور نبیین، اے جابر سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ تمہارے نبی کا نور۔ سرکار یہاں یہ بھی فرما سکتے تھے اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کو پیدا فرمایا، یہ بھی فرما سکتے تھے اے جابر اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا۔ نہیں، یہ سب نہ فرما کر سرکار نے لفظ نور استعمال کر کے بتا دیا کہ اے جابر سنو میری حقیقت نور ہے اور تبارک و تعالیٰ نے نورانی شکل میں مجھے پیدا فرمایا۔ اب اس کے بعد تمہارے پاس میں آیا ہوں تو لباس بشری میں مجھے بھیجا گیا ہے، اگر میں نورانی شکل میں تمہارے درمیان آتا تو تم لوگ اس سے استفادہ نہ کر پاتے، میرے قریب نہ آ پاتے، چونکہ تمہیں ہدایت دینا تھا، تمہارے اندر رہنا تھا۔ اس لیے مجھے بشری لباس میں انسانی لباس میں بھیجا گیا ہے۔ تو انسانی لباس میری حقیقت نہیں ہے، حقیقت میری نورانیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی بات سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور روشن کتاب انہیں قرآن پاک کر دیا۔ کب آئے؟ مکے کی گھٹی پر 12 ربیع الاول، جمہور کی روایت کے مطابق عید میلاد النبی۔ جو لوگ مانتے نہیں ہیں وہ لوگ مختلف اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جس دن سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی اسی دن سرکار کا وصال بھی ہو گیا۔ دن ایک تھا، تاریخ ایک تھی۔ جب دن اور تاریخ ایک، پیدائش کا بھی وہی دن، وصال کا بھی، پردہ فرمانے کا بھی وہی دن، تو عید میلاد کی خوشی کیسے مناتے ہو؟ یہ تو ہم کا موقع ہے، سرکار دنیا سے پردہ فرما چکی ہے۔ جو سرکار پردہ فرما چکے ہیں تو اس دن ان کو ہم منانا چاہیے، خوشی نہیں۔ ایسا اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں تو ان کا علمی جواب یہ ہے
کہ شریعت میں کسی کے بھی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد سوگ صرف 3 دن کا جائز ہے، سوائے بیوی کے کہ شوہر کے انتقال پہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے، صرف 3 دن سوگ۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، چچا کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، تو شوہر بھی صرف 3 دن سوگ کرے۔ 3 دن سے زائد سوگ جائز نہیں، غم جائز نہیں۔ اب اس اعتبار سے بھی اگر دیکھو تو سرکار کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے کیا 3 دن نہیں ہوئے؟ جو آپ غم کرتے بیٹھے، سوگ مناتے بیٹھے، ارے 1450 سال سرکار کو پردہ فرمائے ہوئے ہو چکے۔ پھر اب یہ کہنا کہ عید میلاد کی خوشی نہ مناؤ بلکہ غم مناؤ، کہاں کون سی عقل مانتی؟ یہ بات بھی پھر ذہن میں رکھیں کہ جب ایک ہی دن میں خوشی اور غم ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو غم ہلکا پڑ جاتا ہے، خوشی حاوی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کیا کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ جمعہ کہتے ہیں عید المؤمنین، مومنوں کی آج عید کا دن، اور یہی وہ دن ہے جس دن ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، ابو البشر۔ تو حضرت آدم کے وصال کے دن کو ہمارے لیے عید بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وصال ہو کے زمانہ گزر چکا، غم ختم ہو چکا، اور خوشیوں کا موقع۔ اس وجہ سے بھی سمجھ میں آ رہی بات کہ جہاں خوشی اور غم ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو غم کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ خوشی کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم کے وصال کا ہم کو غم ہونا چاہیے تھا جمعہ کے دن، مگر چونکہ اس دن کو عید کا دن قرار دے دیا گیا تو وصال کا غم پیچھے چلا گیا، اور عید کی جمعہ کے دن کے عید کی خوشی غالب آ گئی۔ اور ایک علمی جواب، ہمارا اور آپ کا اس دنیا سے پردہ کرنا ایک عام مسلمان، عام انسان ہم ہیں، اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ ہم نے بھی میں سمجھتا ہوں کئی اللہ والے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس سے بالکل ماورا۔ میں عام انسان ہوں، ہم پڑھتے ہیں جو گیا زمین کا بوجھ کم کرتے ہیں، ہمارے حصے کا اناج جو ہم کھا جا رہے تھے وہ دوسروں کے لیے رہ جاتا ہے، تو اس لیے کہ ہماری ذات صرف ہمارے لیے، کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میرے پاس روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، فلاں بن فلاں نے صبح سے شام تک کیا کیا عمل کیے، فرشتے جو کرامت کاتبین لکھ رہے ہیں، صبح کے فرشتے شام میں بارگاہ رب العزت میں جانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں سرکار کی بارگاہ میں ناظری دیتے ہیں، وہاں سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ سرکار سب کا عمل، آپ کا، میرا، ہر کس و ناقص کا عمل دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار سب کو پہچانتے ہیں، سب کا عمل دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے اعمال میں اچھائی پاتا ہوں، نیکیاں پاتا ہوں تو اللہ کے دو ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور اگر تمہارے اعمال میں کچھ کوتاہیاں دیکھتا ہوں، غلطیاں دیکھتا ہوں، گناہ دیکھتا ہوں تو میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔
تو میرا زندہ رہنا بھی بظاہر تمہارے لیے بہتر اور میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ تو اس اعتبار سے سرکار کے وصال کا غم 1 2 3 دن سے زائد ہو گیا اور کم کرنے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ دوسرا، سرکار کا وصال ہمارے لیے اس لیے عید ہے کہ سرکار ہم پر آج بھی کرم فرما رہے ہیں کہ ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اگر ہمارے عمل میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول شریف جو سرکار کی ولادت کا دن ہے، یہ میلاد کی عید کا دن ہے۔ اس دن خوشی منانی چاہیے۔ خوشی منانے کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار پیر کے دن روزے سے ہیں۔ صرف 12 ربیع الاول کی ایک دن کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہر پیر کو سرکار روزے پہ روزہ رکھتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ پیر کے دن کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن یہ تو میری میلاد ہے، پیر ہی کے دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ سرکار نے اپنے میلاد کی خوشی میں میلاد کے دن روزہ رکھا۔ تو یہاں سے ہمیں سنت مل گئی کہ میلاد النبی کے عید کے دن کو کرنا کیا ہے؟ روزہ رکھنا، درود شریف کی محفلیں سجانا، سرکار کے ذکر کی محفلیں سجانا ہے، اور حتی الامکان جو خوشی کے اظہار کے جائز طریقے ہیں وہ اختیار کرتے ہوئے خرافات سے بچنا ہے، غیر غلط کاموں سے بچنا ہے، دشمنوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع دینے سے بچنا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا، ابھی ربیع شریف کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ایسی ایک مقدس محفل میں گیا، وہاں میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں گنبد خضرا کا جھنڈا، گاڑی لگی ہوئی جھنڈا، جیسے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بچوں کے ذہنوں میں بچپن ہی سے سرکار کی محبت کو بٹھایا جا رہا ہے، گنبد خضرا کی عظمتیں ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ مگر میں نے ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ وہ بچہ ناسمجھی میں وہ جھنڈا لے کر بڑی تیزی کے ساتھ ہلا، جیسے وہ 15 اگست کو ہندوستان کا جھنڈا ہلاتا ہے۔ دیکھو، دانستہ یا نادانستہ ہم سے عید میلاد کے موقع پر بہت ساری بے حرمتیاں ہو جاتی ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عید مناؤ، خوشیاں مناؤ، درود شریف کی محفلیں سجاؤ، ذکر پاک کی محفلیں سجاؤ، اس لیے کہ یہ عید میلاد ہے، سرکار کے آنے کا موقع ہے، اور سرکار ایک ایسی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے جو یہی دنیا ہی میں نہیں بلکہ قبر میں بھی ہماری مدد فرمانے والے ہیں، میدان محشر میں بھی ہماری مدد فرمانے والے ہیں، پل صراط پر بھی ہماری مدد فرمانے والے ہیں، میزان پر بھی ہماری مدد فرمانے والے ہیں، حوض کوثر پر بھی جام کوثر سے سیراب فرمانے والے ہیں، اور جنت میں بھی ہمارے درجوں کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بننے والے ہیں۔ سرکار سے محبت کرو، عقیدت کرو، اور اس محبت میں اتنے گم ہو جاؤ کہ سرکار کی کبھی کوئی سنت زندگی میں چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو میلاد کے صدقے میں معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو میلاد کے صدقے میں قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہم پر کرم فرما، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ عزت و ایمان و آبرو کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ایمان کی موت مقدر فرما، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت ہمارا مقدر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم،